یہ خوش فہمی ہوتی ہے یا ان کا اپنے خوش فہمی بھی نہیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں عقیدے میں بڑا پختہ ہوں جی، میں عقیدے کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے بہت پختہ ہوں، پختہ ہونا چاہیے صحیح، لیکن میں جس سینیریو کی طرف جا رہا ہوں اب میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں اس کی بھی سنوں اس کی بھی سنوں، میں سنتا سب کی ہوں کرتا اپنی ہوں بھائی، تو اس کو بھی لے لیں اس میں صحیح۔ تو بگاڑ کے اندر نا یہ عقیدے کے اندر بھی بگاڑ، عقیدے کے اندر بعض اوقات بگاڑ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ انسان کو اپنے عقائد کا پتہ نہیں ہوتا، بندہ اپنے عقائد جانتا نہیں ہے، جب دوسروں کے سنتا ہے تو اپنے تو پتہ نہیں ہوتے، جب دوسروں کے سنتا ہے تو اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر انسان کو یہ کرنا چاہیے کم از کم اپنے عقائد پر اس کو دسترت حاصل ہو اور اپنے عقائد کو مضبوط رکھے، اس کو اپنے عقائد پتہ ہو کہ میرا عقیدہ وہ تو کہہ رہا ہے میرے مضبوط ہے کوئی نہیں بگاڑ سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو اس طرح حدیث پاک بھی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو اپنے اوپر یعنی اتنا اعتماد نہیں ہو کہ اب جو ہے میں ہر ایک جس کی سنوں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندہ جس کی سنتا ہے تو ذہن میں لازمی خیالات آتے ہیں، وسوسے اٹھتے ہیں کہ یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، اور نفس کا دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے تو انسان پھر اس طرف مائل ہو جاتا ہے، لہذا اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ دوسری بات کہ بھئی بندہ ایسے سٹیج پر کیا پہنچ سکتا ہے کہ وہ کہے کہ اب میں بالکل سدھر گیا، اب مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اصلاح کی، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا مقام تھا، وقت کے غوث تھے، تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، سامنے سے کوئی بادل آیا اور وہاں سے آواز آئی، اے عبد القادر اب تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ اب تمہیں نمازوں کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، اب تم نماز بھی نہ پڑھو، اب تم کچھ نہ کرو، تم بڑے مقام پر پہنچ چکے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں پر جو ہے کلمہ پڑھا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور اسی وقت وہ بادل جو ہے وہ چھٹ گیا اور دھواں بن کر جو ہے وہ نکل گئے، شیطانی وسوسہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اتنے بڑے غوث تھے، انہوں نے سوچا نماز سرور انبیاء کو معاف نہ ہوئی تو میں کیا ہوتا ہوں۔ تو اسی طرح انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ بڑے بڑے نام ور اولیاء کرام کے نام سے گزرے ہیں جو مستجاب الدعوات کہلاتے تھے، ولی کہلاتے تھے، بلم بن بورا مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم کا علم رکھتا تھا، دعا مانگتا تھا فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ خفیہ تدبیر سے وہ نہ ڈرا، اور وہ حال کیا ہوا؟ کل بروز قیامت اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیا جائے کہ بندہ اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ وہ کہے اب میں نیک بن چکا، میری باتیں بہت زیادہ ہو گئی، مجھے اصلاح کی حاجت نہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، لہذا شیطان کے وسوسے میں نہ آیا جائے۔ اور دوسری بات جو یہ چل رہی تھی کہ بندہ لمبی امیدوں کے نقصانات کے حوالے سے، یہ بھی بگاڑ کا ایک مین سبب ہے کہ بندہ لمبی امید رکھ لیتا ہے کہ اب جو ہے کیا کہتے ہیں لمبی امید اس طور پر رکھتا ہے کہ اب میں جو کرتا پھروں، اب بڑی عمر پڑی ہے، بڑا عرصہ پڑا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے، جس طرح یہ احادیث ہیں کہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول ہے، وہاں پر یہ روایت بھی موجود ہے، ایک صحابی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کیا قاتل کی توبہ قبول ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں قبول ہے۔ اب وہ شخص چلا گیا، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کیا قاتل کی توبہ قبول ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے کہ سوال دونوں کا ایک تھا، جواب دونوں کا مختلف، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پہلا شخص جو ہے وہ قتل کر کے آیا تھا، وہ گناہ کر کے آیا تھا، اب وہ پوچھنا چاہ رہا تھا، نادم تھا، اب وہ پریشان تھا کیا میری توبہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کو میں نے کہا تھا تیری توبہ قبول ہے۔ لیکن جو دوسرا شخص آیا تھا اس نے ابھی قتل نہیں کیا تھا، گناہ نہیں کیا تھا، ابھی وہ پروگرام بنا رہا تھا، اس نے سوچا میں پہلے مسئلہ پوچھ لوں، اگر توبہ قبول ہو جاتی ہے پھر میں گناہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمارے یہاں یہ المیہ بن چکا ہے کہ میں جو ہے گناہ کر لوں گا بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو ایسا انسان جو یہ سوچ کر گناہ کرے کہ میں جو ہے بعد میں توبہ کر لوں گا، تو ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اس کا تو بہت سخت حکم ہے، مطلب یہ جو ہے تو جری ہونا ہے، گویا کہ نڈر ہو جانا ہے کہ بس میں کر لوں گا اور پھر میں توبہ کر لوں گا۔ بات وہیں پہ آتی ہے کہ انسان اچھی صحبت اختیار کرے، جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ اگر بعض کا ایسا ہوتا ہے انسان جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے ابھی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میں مکمل ہو چکا ہوں، تو اس کے اندر بھی اگر ایک مین وجہ دیکھی جائے تو بھلے علم بھی ہو، بعض ایسے بڑے علم والے بھی ہوتے ہیں اور وہ علم کا گھمنڈ ان کو ہوتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت سے وہ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں پڑھے رہتے ہیں، اپنے علم کے اندر پڑھے رہتے ہیں اور کسی ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے پاتے، اور یہی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اصلاح سے محروم رہتا ہے۔ اس کو اگر یہاں پہ جو اسد بھائی نے نقطہ اٹھایا ایونیم بھائی کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ایفرٹس ہے نا کہ بری صحبت چھوڑے اور جو بھی ابھی آپ بھی بیان کریں گے، لیکن اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے،
تو انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کرم بھی رہے گی آپ کے اوپر اور آپ کوششیں بھی کرتے رہیں گے. تو یہ جو سیاہی ہے دل کی یہ دھلتی رہے گی. سب کا شعر یہاں پہ بنتا ہے جو آپ نے فرمایا اللہ کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا سودا پاوے مل نہ لئیے بھلے آڑ ہزاراں تے برے بندے دی صحبت یارا جویں دکان لوہارا سودا پاوے کپڑے پاوے کنج کنج پائے چنگاں پین ہزارا کپڑے پاوے کنج کنج پائے پر چنگاں پین ہزارا. سبحان اللہ. اور ہمارے تو مرشد اتار ہیں. اس کا اردو میں بھی تو کچھ بتا دیں. وہی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اچھے بندے کی صحبت ایسے ہے کہ جب جیسے بندہ عطر کی دکان پہ جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ عطر کی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کو خوشبوئیں آتی ہیں. آپ وہاں سے بھلے عطر لیں نہ لیں, آپ بھلے خالی ہاتھ ہی وہاں سے لوٹ جائیں, لیکن جب آپ وہاں سے جاتے ہیں تو آپ کو خود اپنے آپ سے خوشبو آتی ہے اور جو آپ کے پاس سے گزرتا ہے اس کو بھی آپ سے خوشبو آتی ہے. اور برا بندہ ایسا ہے کہ جیسے لوہار کی دکان ہوتی ہے, آپ وہاں بھلے آپ پاک کو گویا کہ شیری پیراہن میں ڈھالا. جی, آپ جتنے بھی اچھے کپڑے صاف ستھرے کاٹن والے اور بالکل فل فلیش ہو کے جائیں اور لوہار کے بعد جا کے بیٹھے تو جب وہ کام کرو تو وہاں سے وہ چنگاریاں اٹھتی ہیں تو کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے کپڑے پہ پڑے گی اور آپ کے کپڑوں کو خراب کرے گی. تو جب آپ اٹھ کے جائیں گے تو آپ اپنے کپڑوں کو دیکھیں گے تو دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ داغ لگ گیا اس کو. اصل اس میں یہ ہے مہروز بھائی کہ صحبت جو ہے نا وہ انسان پر اثر ضرور کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کہیں جناب میں شراب پینے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں, شراب نہیں پیتا, لیکن آج نہیں کل نہیں کوئی نہ کوئی ایسا دن آ سکتا ہے کہ آپ ان کی عادت پر آ جائیں. آپ کہیں گے جناب میں تو جو ہے وہ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میں ان کو سدھار لوں. تو پہلے جو ہے وہ اپنے آپ پر غور کر لینا چاہیے کہ آیا کیا میں اس مقام اس مرتبے پر ہوں, کیا میرے اندر اتنی اسٹیمنا موجود ہے کہ میں جناب ان کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک بہت زیادہ ٹائم ایکسپینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ کو نیکی کی دعوت دینی ہے, آپ آئیں نیکی کی دعوت دیں, اپنا کام کریں اور چلتے بن جائے بھائی. ضروری تھوڑی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت ایکسپینڈ کریں گے تو ہی آپ ان کو سدھار سکیں گے. آپ کہیں گے نہیں جناب جب تک آپ ان کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ نہیں کریں گے ان سے دوستی نہیں کریں گے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اگر نیکی کی دعوت دینی ہے نیکی کی دعوت دیں, وہاں سے آپ جو ہے وہ روانہ ہو جائیں, اپنے کام پر لگ جائیں. وہ شیخ طریقت عامل سنت فرماتے ہیں نا کہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں. اور یوسف بھائی یہاں پہ ایک مدنی پل چھوٹا سا میں بھی عرض کر دوں کہ ایسی اگر کوئی جگہ ہے کہ جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں یا ایسا فرد ہے جو گناہوں میں گویا کہ ڈوبا ہوا ہے تو صحیح ہے آپ جاتے ہیں آپ بچ جاتے ہیں, لیکن حدیث پاک میں آیا کہ مواضع تہمت جو ہے تہمت کی جگہ جو ہے اس سے بچو. آپ خود محفوظ رہو گے, لیکن 10 لوگ آپ کو دیکھیں گے وہ اپنا گمان کریں گے اور ممکن ہے آپ کو دیکھتے ہوئے کوئی کمزور شخص جو ہے وہ بھی وہاں پہنچ جائے اور وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے, اس کمزوری میں مبتلا ہو جائے. بہرحال ہمیں بچتے رہنا چاہیے. کچھ کاز ہیں ہمارے ٹیلی تھون کے حوالے سے ہیں, مطلب مدنی عطیات کے حوالے سے مجھے کہا جا رہا ہے شامل کر لیا جائے. سلسلہ کا وقت تو اختتام پذیر ہے, آپ کی کال شامل کر لیتے ہیں. کنٹینیو کالز دے دیجئے کچھ.
میں عارف اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میں نے جب یونٹ جمع کرایا تو مجھے اتنا سکون ملا، اتنا مزہ آیا کہ اس مدینہ کہ میں اس کو بیان کس طرح کروں. وہ ایک عجیب لطف اللہ کی رحمت سے پاپا کی ترغیب پر پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یونٹ جمع کیے جا رہے ہیں. الحمدللہ پچھلی دفعہ تو یونٹ نہ جمع کر پایا، لیکن الحمدللہ 5 یونٹ ابھی جمع کروا دیے ہیں. محمد اکرام الدین اتاری، نیو گلا منڈی، شجاع آباد سے بات کر رہا ہوں. میں نے 3 یونٹ پیش کیے ہیں. My name is Kashif Attari. I'm from Madani Kabina, Birmingham, UK. I'm donating 1 unit for the Saleh Sawab of my mother. Muhammad Naeem Attari from Birmingham. I'd like to do an intention for 2 units and I'd like to collect 10 units. میرا نام عبد الغفور قادری اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ مانڈوی گجرات مکتوم ابراہیم ہند سے بات کر رہا ہوں. میں نے اپنا ذاتی آدھا یونٹ جمع کروایا ہے اور میں نے اپنی کوشش کے ذریعے 2 اور یونٹ جمع کروائے اور مزید کوشش جاری ہے. میں محمد اشرف ڈوگر شجاع آباد سے بات کر رہا ہوں جی. انشاءاللہ حضرت صاحب کا بیان سنتے ہی یونٹ کی نیت کی ہے، 5 یونٹوں کی نیت انشاءاللہ. میں مانڈوی گجرات سے بول رہا ہوں. میرا نام ہے رجب علی. پاپا کی دعا لینے کے لیے اور محروموں کے ایصال ثواب کے لیے میں 2 یونٹ جمع کروا دیے ہیں. انشاءاللہ اگر امیر اہل سنت کی دعا ہو موجود تو وہ ہم دکھا دیتے ہیں، کیونکہ جن مدنی چینل کے ناظرین نے، جن اسلامی بھائیوں نے، جن اسلامی بہنوں نے یہ تعاون کیا ہے، نیتیں کی ہیں، یقیناً شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے جو دعائیں ہیں اس کو سن کے یوسف بھائی جتنی دفعہ سن رہا ہے دل بڑا ہو رہا ہے، نہیں مزہ آ رہا ہے. اور کئیوں نے تو یہ دعا سن کر ہی یعنی امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ مل جائے، تو اس لیے میں ڈال رہا ہوں. اگر ہمارے پاس پیکج تیار ہوگا تو مدنی گلدستہ تیار ہوگا تو انشاءاللہ ضرور اس کو شامل کر لیں گے مختصر سے دعاؤں کا. منیم بھائی کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم ساری بات کو. میں سدھرنا چاہتا ہوں، آپ نے چیزیں بیان فرما دی، حل دے دیں ہمیں، کوئی ایک حل دے دیں، 2 حل دے دیں. یوسف بھائی آپ کی طرف بھی آؤں گا، وقت مختصر 1-2 منٹ میں. اس کے 2 حل کے سب سے پہلی بات اس حوالے سے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. کوئی ایسا حل بتائیں نا، کوئی ٹیبلٹ ہو، کوئی انجیکشن ہو، لگوا لیں اصلاح ہو جائے، کوئی گولی کھول کے پی لیں. کاش ایسا مل جائے، کاش ایسا ہو جائے. صحیح ہے، آپ دے دیں پہلے جی. پھر منیم بھائی اللہ کی رحمت سے. اچھا آپ سے بعد میں لیتے ہیں، پہلے تفصیلی حل لے لیں، ایمرجنسی میں بعد میں آئیں گے. ایمرجنسی موت کو جو ہے وہ کثرت سے یاد کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر سدھرنے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل بہت زیادہ سخت ہو چکا ہوتا ہے، تبھی جو ہے وہ سدھر نہیں پا رہا ہوتا. تو دل کی سختی کو کیسے دور کیا جائے، دل کا زنگ کیسے صاف کیا جائے کہ دل نرم ہو جائے. کیونکہ جب دل نرم ہو جائے گا تو انسان کے لیے نیکیوں کی طرف آنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے ذکر کی حلاوت کو محسوس کرنا، یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور کچھ عرصے کے بعد آئی تو اس نے آ کر کے بتایا کہ اب میرا دل بہت نرم ہو چکا ہے، اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکریہ بھی ادا کیا کہ میرا دل جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کو نرم کرنے کے اندر جو ہے موت کی یاد کا بھی بڑا عمل دخل ہے. تو لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. اور دوسری صورت کہ بندہ قبرستان جائے، یعنی قبروں کو دیکھے، قبر والوں کو دیکھے، قبرستان جائے، جیسا کہ وہاں پر جا کر یہ غور کرے کہ ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو ہے اپنے ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتے تھے اور آج وہ کیڑے مکوڑوں کی غذا بن رہے ہیں. یعنی قبرستان میں جائے اور وہاں پر یہ غور کرے. اور یہاں پر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے کپڑوں پر جو ہے مٹی کا داغ تک نہیں لگنے دیتے تھے اور آج وہ منوں کے اعتبار سے مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. تو وہاں پر جا کر جب وہ یہ غور کرے گا تب جا کر اس کو آخرت کی بھی یاد آئے گی، اللہ کا خوف بھی بیٹھے گا. جیسا کہ آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارات قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کہ بے شک یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو لہٰذا قبروں پر قبرستان جایا جائے، وہاں پر جا کر غور و فکر کیا جائے اور موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، یہ اس کا حل ہے. ماشاءاللہ صلی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. منیم بھائی اتنے پیارے پیارے مدنی پھول دیے، ہمیں لینے والا بنائے. ملتے بہت ہیں یوسف بھائی لیکن ہم لیتے نہیں ہیں. اچھا آپ بھی کوئی حل دے رہے تھے، انجیکشن دے رہے ہیں، ٹیبلٹ دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ میں وہ ایمرجنسی والا جو آپ نے فرمایا نا، یہ ایمرجنسی دیکھیں اگر واقعی سدھرنا ہے نا تو اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہوگی. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، اس کے اوپر باقاعدہ ورک کرنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا، اور اس کڑوی گولی کو ہم نے کھانا ہوگا اگر سدھرنا ہے، واقعی سدھرنا ہے. صرف دعوے کرنے ہیں یا
اپنے آپ میں خوش فہمی رکھنی ہے تو وہ ایک الگ کام ہے. دوسری بات، اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں مدنی ماحول عطا کیا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہے گا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے ہوں گے. مدنی انعامات جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا آپ کو سمجھے کہ تربیت آپ کے اندر ایک اصلاح کا ذریعہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی سدھرنا چاہتے ہیں، آپ مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں. آپ کہتے ہیں جناب مجھ سے عمل نہیں ہوتا، 72 مدنی انعامات ہیں، میں کس سے عمل کروں گا؟ کوئی بات نہیں، آپ 72 پر عمل نہیں کر سکتے، آپ صرف روز اس کے صفحات کو گمانا شروع کر دیں. اب تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی مجلس IT نے اس کا باقاعدہ ایک سافٹ ویئر بنا لیا. آپ اپنے موبائل فون میں، وہی والی بات کہ آپ نے کتنا اسپیس اپنے موبائل میں، اپنے ٹیبلیٹس میں دیا ہوا ہے، آپ اپنے موبائل میں دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، روزانہ صرف اس پر نظر گما لیں. آپ کا دل خود کہے گا کہ یار آج 5 وقت باجماعت نماز مسجد میں نے نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ اپنے آپ پر خوب جو ہے وہ ملامت محسوس ہوگی. آج درود پاک کی کثرت میں نے نہیں کی، 313 بار درود پاک، مسلمانوں کو آتے جاتے سلام نہیں کیا. تو یہ اللہ کی رحمت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک ایسا طریقہ ہمیں عطا کر دیا. اگر واقعی نیک بننا چاہتے ہو، سدھرنا چاہتے ہو، تو مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائیں گے. اور یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا ہوا کرتا تھا. خلیفۃ المسلمین وہ خلیفہ کہ جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہہ دی کہ یہ قطعی جنتی ہیں. دنیا میں ہی انہیں صحابہ میں شامل کر لیا، مبشرہ میں سے ان کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دنیا میں عطا کر دی. اب جناب وہ خوش فہمی کا شکار ہو جائیں، اب وہ جناب کہہ دیں کہ پیارے آقا نے کہہ دیا. واقعی بات تو درست ہے، لیکن ہمیں اپنے اسلاف سے، صحابہ اکرام سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آپ کا انداز کیا تھا؟ وہ خلیفہ کہ جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ اپنا روزانہ محاسبہ فرماتے تھے، اور کس انداز کے ساتھ کرتے تھے کہ جب رات آتی تو اپنے پیر پر ایک درہ لگاتے اور فرماتے کہ بتا تو نے آج کیا 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 ہے. تو یہ انداز ہوا کرتا تھا ہمارے اسلاف کا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا، اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنا روز کا جدول چیک کرنے کا کہ آج میں نے کتنے نیک کام کیے. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے، اور آخری بات آپ سے یہی عرض کروں گا جو یوسف بھائی نے کہی. مدنی انعامات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، اپنی جیب میں سجا لیجئے، اپنے بستے میں رکھیے، اپنا جو بیگ آپ یوز کرتے ہیں اس میں رکھیے. اور ایک بڑی اہم چیز یہ کہ اپنا کوئی محتسب بنائیے. اور یہاں پہ میں وہ مثال دوں گا جس میں اللہ کی رحمت سے آپ کو دھوکے کا اندیشہ کم سے کم ہوگا. دھوکے کا اندیشہ کم سے کم ہوگا، چوٹ نہیں لگے گی اللہ نے چاہا تو. آپ کسی دعوت اسلامی والے کو اپنا دوست بنا لیں، کسی سبز امامے والے کو، اچھے اسلامی بھائی کو جس کو آپ سمجھتے ہو یہ نیک اسلامی بھائی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں گے تو آپ جس کو سمجھتے ہو نیک اسلامی بھائی اسے اپنا دوست بنا لیجئے. اللہ نے چاہا اس کی دوستی آپ کو خود کو نیکیوں کی طرف لے آئے گی، آپ کو سدھار کی طرف لے آئے گی. کتنے ہی ایسے اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اپنی زبان سے کہتے تھے ہم سدھرنا نہیں چاہتے، ہم سدھرنا نہیں چاہتے، جاؤ یہاں سے. لیکن اللہ کی رحمت سے مبلغین دعوت اسلامی، ذمہ داران دعوت اسلامی نے ان کو پکڑے رکھا، ان کو تھامے رکھا، ان کو سہارا دیا، نیکی کی دعوت مسلسل ہوتی رہی. تو آج وہ مدنی ماحول میں بھی ہیں، ذمہ داریوں پر بھی ہیں، کتنے ہی مدنی بھی ہیں، کتنے کس کس عہدے پر ہیں، کس کس منصب پر ہیں، نیکی کی دعوت کی دھوئیں مچانا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک میسج کیونکہ آج پڑھے نہیں ہیں، ہماری کالز بھی تھیں اور سلسلے کا ڈیوریشن بھی کچھ ہوا ہے، آج کم تھا، کل انشاءاللہ پورا ہوگا، تو اس میسج کی ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا. میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ فرمائش آئی تھی ایک کہ نہ سنا دیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اس میسج نے، اس ٹیکسٹ میسج نے مجھے اس طرف مائل کیا کہ میں سلسلہ ختم ہوتے ہوئے آپ اسلامی بھائیوں کی، مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ جب آپ مدنی چینل پہ کال کریں، واٹس اپ کریں، کال کریں گے تو ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائی منع کر دیں گے، لیکن جب آپ واٹس اپ کرتے ہیں یا ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کی کاٹ چھانٹ کا، یعنی اس میں ہم کوئی روک نہیں سکتے. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی لکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس میں لکھتے ہوئے، کہتے ہوئے اس بات کا اہتمام رکھیں کہ شریعت کی جو حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس کی پاسداری کرنی. غیبت، جھوٹ، چغلی
اور دیگر جو برائیاں ہیں اس میں مبتلا نہیں ہونا. بالکل کہتے ہوئے بھی لکھتے ہوئے میں ہو سکتے ہیں. تو اگر کسی نے ایسا میسج کیا ہے، ایسا واٹس ایپ کیا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مختصر میسج کریں گے، مختصر بات کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. بالکل فرمائش بھی کریں اور دیگر بھی چیزیں آپ کرتے رہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے 2 اشعار پڑھیں گے اور پھر سلسلہ اختتام ہوگا. تاجدار حرام اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے، اور سینہ مدینہ بنا دیجیے. از پہ غوث اعظم امام مبین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرام اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کہتے. آئیے سلسلہ احکام قرآن دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا. الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام قرآن میں حاضر ہیں. آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بھی بیان کر رہا ہے،
اور ایک ایسا اصول بیان فرما رہا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی جو شان ہے، جو ان کی عصمت ہے، جو ان کا معصوم ہونا ہے، اس کے تعلق سے وہ اصول ہے۔ آیت مبارکہ کی پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 آپ نے سماعت کی۔ اس آیت کے تحت کن اہم امور پر گفتگو کی جائے گی، آئیے پہلے ان کی لسٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے عنوانات: حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کن چیزوں سے آزمائے گئے؟ ہر نبی اور رسول معصوم ہوتا ہے، نبوت کسی گناہگار کو نہیں مل سکتی۔ ریاست کی امامت کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں، البتہ خلافت شرعیہ کی امامت کے لیے کڑی شرائط ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے